حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، اوروں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، لیکن اس صدی میں جو ہے وہ تنہا رضا کا ہے، لیکن اس صدی میں جو ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے مل کر بارگاہ نبوت و رسالت میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبتوں کا نذرانہ بشکل درود پاک میں پیش کریں۔ بڑی آواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آپ نے شعر سن کر کے سمجھ لیا ہوگا کہ آج عنوان کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوگے کہ سفر المظفر میں وہ شخصیت جن کی تعریف آپ نے شعر و شاعری میں سماعت کی، سفر المظفر میں ان کے تعلق سے بیان ہوتے ہیں، اب کیوں کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو بات آپ کو بتا دوں کہ سفر المظفر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے 10 شوال المکرم بمطابق 1272 ہجری اور سن 1856 میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کی ولادت ہوئی۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان اس مہینے میں پیدا ہوئے۔ اللہ خالق کائنات، سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی آیت کو سمجھ لیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، کہ اللہ خالق کائنات فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو بٹھا دیا، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو سجا دیا، اور ان کی اپنی طرف کی روح سے اللہ خالق کائنات نے مدد کی ہے۔ اللہ خالق کائنات یہ فرمان ہر اس بندے کے لیے فرما رہا ہے کہ جو اللہ کا مقرب بندہ ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جو کہ دین کی خدمت کرتا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ نے اس کو قریب کیا ہوا ہے، اللہ خالق کائنات نے اس کو اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ اللہ خالق کائنات اس آیت مبارکہ میں ان بندوں کی تعریف بیان فرما رہا ہے، اور جب اللہ خالق کائنات کسی کو اپنا قریبی بنا لیتا ہے، اللہ خالق کائنات کسی کو اپنی نزدیکی حاصل کر دیتا، عطا فرما دیتا ہے، نزدیکی عطا فرما دیتا ہے، یعنی کہ کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، چاہے وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے اصحاب رسول ہی کیوں نہ ہو، وہ تابعین ہی کیوں نہ ہو، وہ تابعین ہی کیوں نہ ہو، وہ اولیاء امت کیوں نہ ہو، اللہ خالق کائنات جب ان کو قریبی بنا لیتا ہے، اللہ خالق کائنات پھر ان کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ جب اللہ خالق کائنات ان کی غیب سے مدد فرماتا ہے تو پھر یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور نہ ڈرنے کا مقصد ایک یہی نکلتا ہے کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ذرا دیکھیں تو صحیح، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان جس سرزمین پر پیدا ہوئے وہ سرزمین ہندوستان کی زمین ہے، اور جس جگہ پر ہندوستان کے ٹکڑے پر پیدا ہوئے وہ بریلی کی سرزمین ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ پٹھان گھرانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان جس وقت پیدا ہوئے
مفتی کی ضرورت تھی، ایک ایسے شخصیت کی، جامع شخصیت کی ضرورت تھی کہ جو ہماری سائنس کی جگہ پر اگر ہمیں ضرورت پڑے تو وہاں پر بھی وہ کام آئے، میتھمیٹکس پر ہمیں اگر ضرورت پڑے تو وہاں پر وہ ہمارے کام آئے، تاجر کی جگہ پر اگر ہمیں ضرورت پڑے تو تجارت کی جگہ پر وہ ہمارے کام آئے، عالم کی حیثیت سے اگر ہمیں ضرورت پڑے تو وہ ہماری علم، اپنے علم کی وجہ سے ہماری تربیت اور نشو و نما کرتا ہوا نظر آئے۔ ایسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان ایسے ماحول میں پیدا ہوئے، ایسے وقت میں پیدا ہوئے، ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ وہاں پر سب کو ضرورت تھی۔ کہیں پر کہا جانے لگا کہ اللہ خالق کائنات جھوٹ بول سکتا ہے، تو وہاں پر اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والے پکار کر کے کہنے لگے اے خالق کائنات کسی اور کو بھیج دے، جیسے تو نے فرعونیوں سے بچانے کے لیے موسیٰ کو بھیجا تھا۔ اے خالق، اور پھر جب قرآن پاک کے بارے میں مسئلے اٹھنے لگے کہ نہیں تحریف قرآن کا مسئلہ اٹھنے لگا تو کہا جانے لگا کہ قرآن کے 30 پارے نہیں ہیں، قرآن کے 40 پارے ہیں۔ اس وقت قرآن کے حفاظ اور قرآن سے بے پناہ عقیدت اور محبت کرنے والے کہنے لگے اے قرآن کریم کو نازل کرنے والے رب، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہنے والے رب، خالق کائنات پاک پروردگار عالم، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تیری ذات ہے، تو قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اے خالق کائنات غیب سے مدد فرما، کسی جامع شخصیت کو، کسی تیرے محبوب بندے کو بھیج دے جو کہ قرآن پر اٹھتے ہوئے کندھے اشاروں سے قرآن کی حفاظت کرے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے بارے میں میں کیا کہوں کہ آپ کی ضرورت کم تھی اور اللہ خالق کائنات نے آپ کو ایسے ماحول میں پیدا فرمایا، ایسے زمانے میں پیدا فرمایا کہ جہاں پر لوگ یہ کہہ رہے تھے حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ جانوروں سے بھی زیادہ، جانوروں کو جتنا علم ہے اتنا حضور کو ہے، چوپایوں کو جتنا علم ہے اتنا حضور کو ہے، پاگل اور مجنون کو جتنا علم ہے اتنا حضور کو ہے۔ جب یہ لوگ اس طریقے کے بدعقیدگی کو ظاہر کرنے لگے اور لوگوں میں عام کرنے لگے، اس وقت حضور علیہ السلام کے علم غیب کو ماننے والے لوگ رب کائنات کی بارگاہ میں سر پٹک کر کے دعا کرنے لگے اے خالق کائنات کوئی تو ایسا بھیج دے جو اپنے علم کی وجہ سے ظاہر کر کے بتائے کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو کہیں پر مر کر کے مٹی میں مل جانے والا لکھا گیا، کہیں پر حضور علیہ السلام کے ماں باپ کو کافر کا فتویٰ دیا گیا کہ ان کے ماں باپ کافر تھے، کہیں پر حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ وہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، وہ تو معاذ اللہ رب العالمین اللہ کی شان کے آگے، اللہ کی بارگاہ میں جماعت سے بھی زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ جب اس طریقے کے فتوے اٹھنے لگے، جب اس طریقے کی بدعقیدگی ظاہر ہونے لگی، جب اس طریقے کی گمراہیت لوگوں کے دروازوں تک کے پہنچنے لگی تو عوام اہل سنت جو کہ اصل ایمان والے تھے، وہ کلمے کے شریک جو کہ اصل کلمے کے حقدار تھے، وہ طلب کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اے خالق کائنات کوئی تو ہو جو ایک ہی شخصیت ہو اور دفاع بھی کر رہا ہو تو اے اللہ تیری شان اور عظمت و جلال کا دفاع کر رہا ہو، وہ ایک ہی شخصیت ہو جو حضور کے علم غیب پر بھی پہرا دے رہا ہو، جو حضور علیہ السلام کی خط نبوت پر بھی پہرا دے رہا ہو، جو حضور علیہ السلام کے نور و بشر ہونے پر بھی پہرا دے رہا ہو اور اپنے کلمی جہاد سے لوگوں تک کے اپنے فتوے کو پہنچا رہا ہو کہ حضور نور بھی ہے، حضور اعلیٰ بشر بھی ہے، حضور علم غیب والے بھی ہے، علم غیب کو جانتے بھی ہے اور حضور اللہ کی شان، اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی تمام مخلوق میں افضل بشر ہے، افضل انسان ہے اور اعلیٰ نبی ہے۔ یہ ایک ہی بشر ہو، یہ ایک ہی انسان ہو جو سارے طریقے سے بدعقیدوں کا جواب دینے لگے اے خالق کائنات کسی اور کو بھیج دے۔ جب چشتیت غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں لو لگانے لگی، جب قادریت غوث اعظم سندانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لو لگانے لگی، جب اشرفیت حضرت مخدوم سندھ کی طرف اپنی توجہ کو لگانے لگی اور پکار کر کے سارے یہی کہنے لگے اے خالق کائنات یہی محبوب بندوں کا صدقہ کہ ہماری رہنمائی کے لیے کسی جامع شخصیت کو بھیج دے۔ گویا کہ میں اپنے جملے میں یوں کہوں کہ رب کائنات کی قدرت کو جلال آیا، رب کائنات نے یہی فرمایا ہوگا کہ اے میرے بندو اب نہ گھبراؤ، ان سارے فتنوں سے اور ان کے اصل شیطان سے میں بچانے کے لیے اور ان کی اصل کو کاٹنے کے لیے
تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہوں، تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہوں، مجدد اعظم دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرات گرامی، دیکھیں تو صحیح 1272 ہجری میں 1272 ہجری میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ 10 شوال المکرم کو اسی مہینے میں پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ خالق کائنات نے جب پیدا کیا، اللہ خالق کائنات نے دنیا میں بھیجا، ان کی والدہ، ان کے والدہ سے جب آپ جنم لیے، اللہ اکبر، دیکھنے جیسی بات ہے۔ وہی اعلیٰ حضرت ہے جن کو لوگوں نے کبھی دعاؤں میں مانگا تھا، وہی اعلیٰ حضرت ہے جن کے لیے لوگوں نے اللہ رب کائنات سے التجائے کی تھی، وہی اعلیٰ حضرت ہے جن کے لیے لوگوں نے آنسو بہائے تھے۔ اللہ خالق کائنات نے ایک ایسی جامع شخصیت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شکل میں بھیج دی کہ دنیا نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا۔ وہی اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے ناظرۃ القرآن پڑھ کے بتا دیا، قرآن ناظرہ پڑھ کے بتا دیا۔ 9 سال کی عمر میں ایک ایسی جامع کتاب لکھ کر کے دے دی کہ اس عمر میں کوئی نہ لکھ سکا، ان سے بڑے بھی نہیں لکھ سکے، اور 8 یا 9 سال کی عمر میں ایک ایسی تقریر فرمائی کہ سارے لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے، واہ، عظمت والا بچہ ہو تو ایسا ہو، اور اعلیٰ شخصیت ہو تو ایسی ہو، اور اعلیٰ مرتبے والا اگر کوئی بچہ ہو تو ایسا ہو۔ اللہ اکبر۔ 11 سے 12 سال کی عمر میں مفتی بن جانے والا کوئی اور نہیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، 18 سال کی عمر میں اپنی گدی کو سنبھال لینے والے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تعریف میں کیا کروں، بلکہ یہی کہوں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کا نام ہے امام احمد رضا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کا نام ہے امام احمد رضا، حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا نام ہے امام احمد رضا، اور یہ کہوں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بہادری کا نام ہے امام احمد رضا۔ کیا آپ نے نہیں سنا حضور علیہ السلام کو للکارتے ہوئے کسی کافر نے کہا تھا، اور کہا تھا، او محمد، اگر تیرے ماننے والوں میں اگر کوئی میرے برابر کا ہو تو بھیج، کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو تو حضور علیہ السلام کی طرف سے کوئی تو نہ اٹھ سکا، کیونکہ اس وقت اس کافر کے چرچے تھے، اس نے وہ ایک ہزار پہلوانوں کو اکیلا پچھاڑ دینے والا شخص تھا، اکیلا پچھاڑ دینے والا وہ پہلوان تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کو دیکھے، حضور علیہ السلام کی طرف سے ایک نوجوان کھڑا ہوا جن کو حیدر کرار کے نام سے جانا جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے بٹھا دیا، پھر اس کے بعد اور اس نے للکارا، پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کھڑے ہوئے، حضور علیہ السلام نے بٹھا دیا، پھر اس کے بعد اس نے للکارا، پھر کوئی نہ اٹھا، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہی اٹھے، پھر حضور علیہ السلام نے بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے سامنے کھڑا کیا، اپنی دستار کو اتارا، اور حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر دستار باندھی، امامہ باندھا۔ اللہ اکبر۔ وہ باندھنے کا انداز ہی کیا تھا، وہ نرالا انداز تھا، اور وہ ہاتھ کو ہاتھ تھے کہ جن کا صدقہ اگر مل جائے تو جہنمی جہنم سے آزاد ہو جائے، جن کا صدقہ مل جائے تو جنتی تو قبر کے اندر لوگ عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جن کا ہاتھ اٹھ جائے اللہ خالق کائنات ابر بارہ کا نزول کر دے۔ اللہ اکبر۔ جو ہاتھ ہوا میں لہرا دیے جائے اللہ خالق کائنات کے فرشتے اس ہاتھ کی دعا پر آمین کہتے، وہ ہاتھوں سے حضرت شیر خدا حیدر کرار کو صافہ باندھا، اور جب صافہ باندھا تو پھر بھیج دیا اور کہا کہ جا اے حیدر، جا اے میرے علی، جا، اب تیرے ہنر دکھانے کا کام ہے۔ شیر خدا حیدر کرار یہ بہادری بتا رہا ہوں، اور وہی بہادری بریلی کی سرزمین پر جو ملی ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اس کافر پہلوان کے سامنے گئے تو اس کافر پہلوان نے ایک ایسی ضرب اپنی تلوار سے لگائی، شیر خدا نے روک نہ کی، بلکہ اس کی تلوار کو آپ نے روکا نہیں بلکہ چلنے دیا، اس نے ایسی ضرب لگائی کہ مولا علی کے سر پر لگی، سر پر لگی تو سر پر زخم نہ آیا، کیونکہ وہاں پر ڈھال رسول خدا ہاشمی علی وقار نے باندھی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ السلام نے ڈھال کی طور پر دستار باندھ دی تھی، دستار کٹ گئی، دستار تار تار ہو گئی۔ اللہ اکبر۔
حیدر کرار نے پھر کہا اے کافر تیرا وار کرنے کا موقع چلا گیا اور تو نے اس کو یوں ہی رائے گا جانے دیا. اب حیدر کرار کی تلوار چلانے کا وقت ہے. اب نبی کے غلام کا تلوار چلانے کا وقت ہے. اب نبی کے غلام کی باری ہے. ابو طالب کے بیٹے کی باری ہے. حیدر کرار نے جو اپنی تلوار گھمانا شروع کی اور اپنے حربے دکھانا شروع کیے. اللہ اکبر. جنگ کے ایکشن اپنے شروع کیے تو دھول اڑنے لگی اور لوگ دیکھ کر کے حیران ہو گئے اور پتہ نہیں کر پا رہے تھے کون جیت رہا ہے, کون زمین پر گر رہا ہے, کون کٹ رہا ہے, کون کاٹ رہا ہے. لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے. اتنے میں دھول بیٹھتی ہے تو لوگ دیکھتے کیا ہے, 1000 پہلوانوں سے اکیلا لڑنے والا وہ کافر شخص زمین پر پچھاڑ کر کے رکھ دیا گیا ہے اور شیر خدا آج بھی اس کے سامنے تلوار لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرات محترم, یہ بہادری رسول ہاشمی علی وقار علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوئی تھی. وہی بہادری عشق کے تار کے ذریعے بریلی کی سرزمین پر آ پہنچی اور امام احمد رضا کے سینے میں مسجل ہو گئی. تو وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو تہجد کے لیے جب کنویں پر وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک سر کٹا ہوا جن آپ کو ملتا ہے. سر کٹا ہوا جن جب ملتا ہے تو کہتا ہے اے احمد رضا مجھے پانی پلاؤ, مجھے پیاس لگی ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان پانی کا ایک ڈول یعنی جو بالٹی ہوتی ہے پانی نکالنے کی اس کو ڈول کہتے ہیں. حضرات محترم, امام احمد رضا اس ڈول سے پانی کو نکالتے ہیں اور اس جن کے گلے کے اندر ڈال دیتے ہیں. سر تو نہیں تھا تو جو وہ منہ سے پی پاتا, اب گلے کے اندر ڈال دیتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے اور پیاس لگی ہے. امام احمد رضا ایک ڈول اور نکالتے ہیں, پھر اس کے گلے کے اندر ڈال دیتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے اور پیاس لگی ہے. امام احمد رضا تیسرا ڈول ڈال نکالتے ہیں, اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. وہ کہتا ہے اے احمد رضا مجھ سے ڈرتے نہیں ہو کیونکہ میں نے اچھوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں. مجھ کو اچھے دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ یہ چیزیں ہوتی نہیں ہے. ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہم نے ان کی زبانوں سے خود یہ باتیں سنی ہیں کہ ہاں فلاں درخت کے نیچے فلاں ویران جگہ میں رات کو جب ہم آ رہے تھے وہاں پر ہم نے بغیر سر والی بلا دیکھا, وہاں پر ہم نے بغیر جسم والی بلا کو دیکھا, صرف سر تھا. ایسے بھی ہم نے بلائیں دیکھی ہے. یہ انہی میں سے ایک بلا کا نام تھا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت سے اس نے کہا اے احمد رضا مجھ سے ڈرتے نہیں ہو, اچھا کو ڈرا چکا ہو. امام احمد رضا بہادری والا جملہ عشق رسول کی بنا پر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں احمد رضا سر والوں سے تو ڈرتا نہیں, بغیر سر والے کیا بگاڑ دیں گے, بغیر سر والے کیا بگاڑ لیں گے. اللہ اکبر. یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان ہے. تو اعلیٰ حضرت حضرت شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا نام ہے. تو اعلیٰ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقوی کا نام ہے. اعلیٰ حضرت خواجہ اجمیری کی کرامت کا نام ہے. اعلیٰ حضرت یہاں پر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ حضور علیہ السلام کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام ہے اعلیٰ حضرت. اللہ اکبر. حضرات محترم ذرا دیکھو تو صحیح, یہ وہی اعلیٰ حضرت ہے کہ جن کی یاد آج ہم اس دن اس مہینے میں مناتے ہیں اور عاشقوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 شوال المکرم کو آپ کی ولادت کا دن ہے. اور اللہ یہ بات افسوس کے ساتھ بھی کہنے کی ہے کہ آج کے دن, یہ کل کے دن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کے اس روئے زمین پر ایک ہی مرید بچے تھے جن کا نام سید شاہ نصر حسین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ تھا. وہ کل ہی انتقال کر چکے ہیں. حضرات محترم پاکستان کی سرزمین پر آپ رہتے تھے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں موت العالم سورۃ فی العالم سورۃ فی الاسلام لا یسدها شیء الى یوم القیامہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عالم کی موت کی وجہ سے اسلام کو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جس کی بھرپائی پوری دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز کر نہیں سکتی. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ عالم کو کم نہ سمجھنا, پوری دنیا کی چیزیں بھی اگر لا کر کے اس کی برابری میں رکھ دیا جائے تو وہاں پر بھی پلہ عالم کا بھاری نظر آئے گا, وہاں پر بھی پلہ عالم کا بھاری نظر آئے گا, وہاں پر
بھی درجہ عالم کا بڑا نظر آئے گا. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کی کوئی چیز عالم کی برابری نہیں کر سکتی. حضرات محترم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے جو مرید انتقال ہوئے ہیں وہ مرید ہے کہ جو خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو سنگ کر کے سید کو پہچان لیا تھا وہاں پر میں خود موجود تھا, وہاں پر میں خود موجود تھا. اور پھر کہے گے کہ نہیں اتنے سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کو انتقال کیے ہوئے 100 سال کے اوپر ہو گئے, پھر اب تک کہ وہ اتنی کم عمر لوگوں کی ہے وہ کیسے بچے؟ تو ہاں حقانیت کی پہچان ہم سے ہی تو لو. حق کون سی جماعت ہے ہم ہی دکھائیں گے, دوسرا کوئی ثبوت دے نہیں سکتا, دوسرا کوئی تمہیں کوئی وعدہ تم سے کوئی وعدہ کر نہیں سکتا کہ ہم حق ہے. یہی حق اور باطل کی بات اگر آئے تو کوئی ہم سے مناظرہ کرنے کے لیے منہ چھپاتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن دیکھو ہماری حقانیت کی دلیلیں ہم خود اپنی زبان سے ایسی دیتے ہیں کہ جس کا جواب پوری دنیا کوئی دے نہیں سکتی. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت رضوان اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, بے شک تم ہی اعلیٰ رہو گے مگر شرط یہ ہے کہ سچے مومن ہو جاؤ. پھر اللہ نے اعلیٰ کیسے بنایا, اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی اور یہاں سے مومن ہونا بھی ثابت ہوا. اعلیٰ حضرت علی الرحمت رضوان کے یہی شاگرد, اعلیٰ حضرت علی الرحمت رضوان کے یہی چہتے مرید جو سید نظر حسین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی جمعے کی نماز کے بعد وہاں کے وقت کے حساب سے 1:30 بجے ان کی دارالعلوم امجدیہ میں اس کے گراؤنڈ میں ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی. حضرات محترم وہ اعلیٰ حضرت علی الرحمت رضوان کے مرید اتنی عمر کہ دنیا آج کے حساب سے دیکھے تو ماتھے پر ہاتھ لگانے کے اتنی عمر کیسے ہوئی, 137 سال آپ کی عمر ہوئی. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 140 سال کی عمر میں آپ نے قلب وصال کیا. دونوں باتیں موجود ہیں حضرات گرامی, لیکن دیکھیں اتنی عمر اللہ خالق کائنات نے عطا کیسے کی. اللہ اکبر. وہ ولی جو کہتا ہے اپنی زبان سے نہیں کہتا, اللہ خود فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں ولی کیا دے سکتا ہے, ولی کیسے کر سکتا ہے, وہ خود کچھ نہیں کرتا, وہ اللہ کے نور سے کرتا ہے. جس کے پاس موجود نہ ہو وہ کیا جانے کہ ولی کیا کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت علی الرحمت رضوان کی بارگاہ میں جب یہ جوان تھے پاکستان کی سرزمین سے پڑھنے کے لیے آئے تھے, اللہ اکبر. حضرات محترم جب پڑھنے کے لیے آئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تو ہمیشہ غم سے نڈال رہنے لگے, ہمیشہ پریشان رہنے لگے. اعلیٰ حضرت نے ایک مرتبہ پوچھ ہی لیا, کیونکہ باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے والا اس کا استاد ہوتا ہے. باپ تو کیا پیدا کر دیتا ہے, لیکن زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا استاد سکھاتا ہے, اس کا استاد سکھاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے پوچھا بیٹا اتنے غمگین کیوں رہتے ہو, افسردہ کیوں رہتے ہو, ہمیشہ کوئی چیز تو ہے, کوئی خوف تو ہے جو تمہیں پریشان کر کے رکھتا ہے. سید نظر حسین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا حضرت مجھے موت کا خوف ستاتا ہے کہ جلدی آنا جائے, مجھے موت کا خوف ستاتا ہے. دیکھنا چاہو تو نیٹ پر سید نظر حسین شاہ لکھ کر کے دیکھ لینا, آج بھی ان کی کئی ساری سوشل میڈیا پر ویڈیوز فوٹو وغیرہ موجود ہے. حضرات محترم آپ نے کہا مجھے موت کا خوف ستاتا ہے کہیں جلدی سے آنا جائے. اعلیٰ حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اعلیٰ حضرت نے دونوں ان کو جھکایا, ان کے دونوں کندھوں پر اس طریقے سے ہاتھ مارا, دونوں کندھوں پر اس طریقے سے ہاتھ مارا اور اپنی زبان سے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, سمجھا رہا ہوں کہ تم ہی اعلیٰ رہو گے مگر شرط یہ ہے کہ سچے مومن بن جاؤ. سچ گویا کہ پتا چلا مومن ہی اعلیٰ ہے اور مومن کی زبان سے جو نکلا وہ ہو کر کے رہتا ہے. اور کون سا مومن, وہ مومن کی زبان سے نکلا ہوا سچ ہو کر کے رہتا ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا قریبی بنایا ہے, یعنی اپنا ولی بنایا ہے, اور جو ولی ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے ایسے ان کے کندھوں پر ہاتھ مار کر کے کہا جا عمر بڑھا دی, جا عمر بڑھا دی, جا عمر بڑھا دی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے جب یہ کہا نا تو نتیجہ آج دیکھنے کو ملا کہ 137
35 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. اللہ نے عمر لمبی بڑھا دی. لوگ کہتے ہیں کہ ولی کیا دے سکتا ہے؟ ولی تو کچھ دے ہی نہیں سکتا. ہاں ہم بھی کہتے ہیں کچھ دے ہی نہیں سکتا, لیکن اللہ اگر چاہے تو وہ دے سکتا ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے عمر کا دینے والا تو اللہ ہے, زندگی کا دینے والا تو اللہ ہے, کفر شرک کے فتوے لگا دینے والے, جن کے پاس جو موجود ہے وہ اپنے منہ سے انگل دینے والے, اپنی کلموں سے انگل دینے والوں کو یہ جواب ہے کہ اعلیٰ حضرت تو پھر کہ عمر دینے والا تو اللہ ہے. احمد رضا نے کہاں سے عمر بڑھا دی, عمر بڑھا دی؟ ہم کہیں گے وہ احمد رضا کی زبان تو کہہ رہی تھی لیکن احمد رضا نہیں کہہ رہے تھے. احمد رضا کی زبان تو کہہ رہی تھی لیکن احمد رضا نہیں کہہ رہے تھے. وہ حقیقت میں اللہ کا نور کہہ رہا تھا, جا تیری عمر بڑھا دی, تیری عمر بڑھا دی. اللہ اکبر. حضرات محترم, یہ وہی نظر حسین رحمت اللہ تعالی علیہ ہے کہ جنہوں نے کہا اپنی زبان سے, اب تک کہ ہم نے کتابوں سے پڑھا کہ اعلیٰ حضرت نے وہی پالکی والا واقعہ آج بھی ان کی زبان سے موجود ہے, وہ سوشل میڈیا پر, کہ آپ نے خود کہا کہ جب لوگ بڑھاپے کی حالت میں آپ کو پالکی میں بٹھا کر کے عیدگاہ کی نماز پڑھانے کے لیے لے کر کے جا رہے تھے, کمزوری کی وجہ سے چلا نہیں جاتا تھا, تو آپ کو 4 غلام لگائے گئے تھے, مزدور لگائے گئے تھے, ان میں ایک سید بھی تھا, ان میں ایک سید بھی تھا, اور وہی پالکی کے پیچھے آپ کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ چل رہا تھا. مولانا نعیم الدین مراد آبادی بھی تھے اور میں بھی ان کے ساتھ چل رہا تھا. یہ کون نعیم الدین مراد آبادی ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کے وہ شاگرد ہے جنہوں نے تفسیر نعیمی لکھی ہے, جنہوں نے تفسیر نعیمی لکھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ نظر حسین صاحب کہ میں بھی پیچھے پالکی کے چل رہا تھا, اتنے میں ابھی آدھا راستہ بھی پار نہیں ہوا تھا عیدگاہ کا, اتنے میں احمد رضا اعلیٰ حضرت نے, میرے استاذ نے کہا, آپ کی زبانیں کہہ کے بتا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں میرے استاذ نے کہا پالکی روکو, نیچے اتارو. جب نیچے اتاری گئی تو آپ نے کہا کہ بتاؤ تم اٹھانے والوں میں سے کون سید ہے؟ تم اٹھانے والوں میں سے. یوں تو آپ سنتے رہتے ہیں لیکن جو سید کے جملے ہیں, جو فوت شدہ سید کے فی الحال جو اعلیٰ حضرت کے آخری مرید جو اس دنیا میں بچے تھے ان کے جملے ہیں, وہ کہہ کر کے بتا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہا رکو, اتارو مجھے, تم بتاؤ تم میں سے کون سید ہے. تو کوئی مان نہیں رہا تھا, تو اعلیٰ حضرت نے کہا چاروں کو لائن میں لگایا جائے. جب چاروں کو لائن میں لگایا گیا, اعلیٰ حضرت نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام فلاں بن فلاں ہے. دوسرے سے پوچھا گیا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلاں بن فلاں ہے. تیسرے سے پوچھا گیا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلاں بن فلاں ہے. چوتھے سے پوچھا گیا, گردن جھکا دی اور کہا حضور مجبوری تھی, گھر میں کمانے والا اکیلا ہوں اور میں کچھ کام نہیں, میں کچھ اور کر نہیں سکتا, عید منانے کے لیے بھی میرے پاس کپڑے پیسے نہیں ہیں حضور, میں بس کام دیکھا اور حاضر ہو گیا کہ مجھے کوئی کرایہ ملے پالکی کو اٹھانے کا, اسی کے ذریعے میں عید مناؤ. اعلیٰ حضرت نے کہا اے میرے بیٹے, جن کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے, وہ ہمارے دادا پیر ہے, پھر مفتی مجیب اشرف صاحب کے پیر, یعنی ہمارے دادا پیر ہوئے. تو حضرات محترم انہوں نے کہا مصطفیٰ رضا دیکھو اس کی عمر ابھی کم ہے نا, یہ جوان ہے نا, اس کو ہم ہمارے پاس رکھیں گے. اس کو دیکھے ایک عالم کتنی بڑی سوچ رکھتا ہے, ادب بھی ہو جائے گا, عالم بھی بن جائے گا, مفتی بھی بن جائے گا, ثواب بھی ملتا رہے گا, بہت ساری باتیں ہوگی, آلِ رسول کی خدمت کا موقع بھی ملے گا. یہ اعلیٰ حضرت کے در سے دیکھے, یہ آج کل کے کالے کپڑے پہننے والے اور سینہ پیٹنے والے غدار کہتے ہیں کہ احمد رضا سیدوں کو مانتے نہیں تھے. دیکھو اعلیٰ حضرت کے گھر سے فکر دی جا رہی ہے کہ سیدوں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے بیٹے مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند, دیکھ اس کو ہم اپنے پاس اس وقت تک رکھیں گے جب تک کہ یہ مفتی نہ بن جائے, جب تک کہ یہ مفتی نہ بن جائے, اور اس کے گھر کو ہم ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے بلکہ یہ مفتی بننے تک کے ہمارے پاس رہے گا, اور اس کے گھر کا راشن پانی ہم اپنی جیب سے چلائیں گے. اس کے گھر کا یوں ہی اعلیٰ عہدہ نہیں ملتا, یہ فتوے لکھ کر کے شرک اور کفر و بدعت اور سعودی ریال کھانے سے اعلیٰ عہدہ نہیں ملتا, یہ سیدوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملتا ہے, یہ آلِ رسول کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملتا ہے. اعلیٰ حضرت نے سکھا دیا. تو حضرات محترم اس وقت بھی دادا پیر یعنی مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے پردہ کرنے کا, تقوی کا
ثانی غوث اعظم کہا جاتا ہے تقوی کے بارے میں. آپ کا انداز یہ تھا اس سید کے گھر پر جب آپ راشن دینے جاتے نا باہر ہی پوٹلی بوری وغیرہ رکھ دیتے اور کہتے ہیں او سید زادی میں راشن لے کر کے آیا ہوں, باہر دروازہ کھول کر کے یہ اٹھا لینا. باہر رکھ کر کے چلے جاتے تھے. پتا چلا کسی اور کے گھر میں ڈائریکٹ گھسنا اور ڈھانکنا منع ہے. یہ اسلام گواہی دے رہا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر پر جاؤ یا اپنے ہی گھر پر جاؤ تو پہلے 3 مرتبہ سلام کرو, جواب نہ ملے تو اس گھر سے واپس لوٹ جاؤ. اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام کی حدیث کو بہتر طریقے سے سمجھایا. امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرضوان نے حضور علیہ السلام کی آل کی خدمت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہم کو سکھایا. اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ الرضوان اور ان کے جہید شاگرد جو انتقال ہوئے ہیں سید نظر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارشیں نازل فرمائیں اور 3 دگنا رات چوگنا اللہ تبارک و تعالی ان کے درجوں کو بلند فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اس پر عمل کرنے اور اس کو ذہن میں رکھ کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.